صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ دور پر ہیں تھوڑا قریب آ جاؤ گے انشاءاللہ. جو لوگ دور پر ہیں وہ تھوڑا قریب آ جاؤ انشاءاللہ. ہمارا بیٹھنا بھی دعوت ہے. باہر سے آنے والے کو سمجھانا کہ اس طرح سے بیٹھا جاتا ہے. دعوت کی محنت کا ہر عمل دعوت ہے. اور ہماری دعوت اللہ کی طرف ہے. اندر بس لو آواز بڑھ جاتی ہے. اندر ٹھیک ہے آ جاتا. اللہم صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق. دعوت کی محنت کا ہر کام دعوت ہے تاکہ کرنے والے کو دیکھ کر دوسرے سمجھیں. جماعت بیگ لا کے رکھتی ہے ایک کونے میں, اس کے اوپر کپڑا اڑاتی ہے, یہ بھی دعوت ہے. دوسری جماعت دیکھ کر سمجھے سامان ایسا رکھنا ہے. بیان سننے کے لیے بیٹھے تو مل جل کر بیٹھے. بعد میں آنے والوں کو سمجھ میں آئے دین کی بات مل کر بیٹھ کر سننا چاہیے. دعوت کے کام کا ہر عمل دعوت ہے. ہر عمل سے دعوت دی جاتی ہے. اور ہماری دعوت ہے انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا. جس کو ہم بلانے کے لیے جاتے اللہ چاہے تو انہوں آ جاتے. اللہ کی طرف ہم اپنے نفس کو بھی بلانا, یہ دعوت ہے. اللہ کی طرف کس کو بلانا؟ اپنے نفس کو بلانا, یہ دعوت ہے. تشکیل کرنے کے لیے گئے تھے, بیچارہ بہت پریشان تھا, تو اس کو جا کر بولے بھائی چل اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں جائے گا تو اللہ تیرا کام بنا دے گا. اللہ کے راستے میں جائے گا تو اللہ تیرا کام بنا دے گا. حقیقت ہے اس طرح کی, جو بندہ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا اللہ اس کے مشکلوں کو آسان کر دے. وہ نکل گیا. اب جب یہ تشکیل کرنے والے کا ٹائم آیا, اس کو نکلنا ہے.
اس کو ویسی پریشانی ہے جس کے پاس تشکیل لے کر گیا. اس کی بات پہ ان چلا گیا، اس کا نفس نہیں مان رہا ہے. دیکھیں گے ابھی ذرا ٹائم ہے، میں پرانا ساتھی ذرا دیر سے گیا تو بھی چلتا. اس کا نفس ایسا الٹا کر رہا ہے. دعوت اللہ کی طرف بلانا، پوری انسانیت کو بلانا. پوری کس کو بلانا؟ اللہ کی طرف بلانا. اور اپنے آپ کو بھی بلانا. کس کو بلانا؟ اپنے نفس کو بھی بلانا. سب کو تو بلا رہے ہیں. 10 سال ہو گیا، سب کو چلا نکلو بول رہے ہیں، سب کو 4 مہینے نکلو بول رہے ہیں. جماعتیں نکل جا رہی ہیں، 10 سال سے ہی نہیں گیا. اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اللہ اپنی توفیق سے ان کو بھیج رہے ہیں. لیکن اس کا نفس اللہ کی طرف نہیں جھک سکتا. اس کا نفس اللہ کی طرف جھک سکتا. جو بات جو دوسروں کو بول رہے ہیں کہ اللہ کے خزانے بڑے ہیں، اس خزانے کا عقیدہ اس کو نہیں بلانے. چیزوں کی طرف بلانا، سامان کی طرف بلانا، یہ بنیوں کی دعوت ہے، نبیوں کی دعوت. کس دعوت ہے؟ بنیوں کی دعوت ہے، نبیوں کی دعوت ہے. اب تم کہو گے چیزوں کی طرف دعوت کیسا دیتے؟ کسی کو یہ کہنا تو اللہ کے راستے میں نکل جا، تیری نوکری لگ جائے. تو اللہ کے راستے میں نکل جا، تیری دکان میں برکت آ جائے. تو اللہ کے راستے میں نکل جا، تیرے کو اچھا رشتہ لگ کے شادی ہو جائے گی. اب یہ دعوت کس کی طرف ہے؟ ارے بولو، انما الاعمال بالنیات. اب یہ دعوت اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے. ایک آدمی جا رہے ہیں رشتے کے لیے، ایک آدمی جا رہا ہے دکان میں برکت کے لیے. سوچ کر کو دیکھ لوں بھائی. اب میں کیا کہ ہمارے باڑے کے امیر صاحب بولتے تھے ایک 40 دن جاگا جا تیری دکان اچھی چلتی ہوں، ان کو اس کا سے جاتا ہوں. سوچ کر کو دیکھوں تو ہمارے باڑے کے امیر صاحب کیا بولے؟ وہ ایک 40 دن جاگا جا تیری دکان اچھا چلتی اب جاتا. مال کی طرف دعوت دینا یہ قارونیت ہے. اپنی ذات کی طرف دعوت دینا یہ فرعونیت ہے. سامان اور چیزوں کی طرف دعوت دینا یہ بنیوں کا کام ہے، اور نبیوں کا کام ہے اللہ کی طرف دعوت دینا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. دنیا میں جتنے انسان ہیں سب اللہ کی طرف چلو. اور اپنے نفس سے کہے وہ
تو بھی اللہ کی طرف چل. اپنے نفس سے کہے تو بھی کہاں چل؟ جن کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتایا کرتے تھے اور اس سے پہلے ان کاموں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. جن کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کرنے کا حکم دیا اور ان کاموں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پورا کرتے تھے. پورا کرتے. یہ نبوت والے کام کی ترتیب ہے. خود سب سے زیادہ کرنا، خود سب سے زیادہ کرنا. بولنے والے کی زبان سے دوسرے کے کان دور ہیں اور بولنے والے کی زبان سے بولنے والے کے کان قریب ہیں. بولنے والے کی زبان سے سننے والے کے کان دور ہیں. بولنے والے کی زبان سے بولنے والے کے کان. جو بات بولی جا رہی ہے تو سب سے پہلا حقدار وہ ہے جو بول رہا ہے. پہلا حقدار وہ ہے جو ہمیں تو ہماری گلی کا کتا بھی ڈراتا ہے بھائی. ہمیں تو ہماری گلی کا کیا، ہمارے بیوی بچے ہمارے کو ڈراتے. یہ سامان کی دعوت میں ایسا، مال اندر ہے تو ایسا. آدمی مال کی دعوت میں، چیزوں کی دعوت میں، سامان کی دعوت میں رہتا ہے ایسا. جہاں دعوت اللہ کی طرف ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. جنگل کے شیر بھی راستہ بتاتے. جنگل کے شیر بھی کیا کرتے ہیں؟ راستہ بتاتے. میں راستہ بھول گیا ہوں، میری جماعت پتہ نہیں کدھر چلے گئی، بتا کدھر جانا ہے مجھے. جنگل کا شیر جو ہے اشارہ کر کے بتاتا ہے میرے ساتھ چل، لے جا کے جماعت سے ملاتا. پھاڑ کھانے والا درندہ، پھاڑ کھانے والا درندہ، اس کا بھی ڈر دل میں نہیں ہے. پھاڑ کھانے والا درندہ، اس کا بھی ڈر دل میں نہیں ہے، کیونکہ دعوت اس کی طرف ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ہمارے گھر میں چوہے آ جائیں، ہر قیمتی چیز کو کاٹ دیں. ہمارے گھر میں چوہے آ جائیں تو ہر قیمتی چیز کو کاٹ دیں. لیکن وہاں ایسا ہے، چوہے کیا کر رہے ہیں؟ بل میں سے اشرفی لا کے دے رہے. سامان کی دعوت ہے ہماری. ایک دعوت ہے. جماعت میں فون نکو لے رہے، نہیں لے جانا. نہیں جناب، دکانداروں کے فون آتے، ذرا بزنس ڈیل کرنے کا رہتا. دنیا دکھانے میں ہوں اللہ کے راستے میں، لیکن فون میں میرا پیپر پورا چل رہا ہے.
سامان کی، پیسے کی دعوت میں ہیں ہم لوگ، خالص اللہ کی دعوت میں نہیں ہیں۔ خالص اللہ کی دعوت میں نہیں، سامان اور چیزوں کی دعوت میں، اس لیے کہ ہم اپنی بیوی بچوں سے بھی ڈرتے، ہم اپنے گلی کے کتے سے بھی ڈر جاتے۔ جو بات دوسروں کے لیے ہم بول سکتے، ہمت کے ساتھ اپنے اوپر اس کو نافذ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کو دعوت دے کے جماعتیں بنا دیے اور خود کا ٹائم ہو کر تھا لیکن نہیں جا سکتے۔ جو بات ہم نے دوسروں کے لیے کہی، اپنے نفس کو اس پر نہیں چلا سکے۔ سامان کی طرف، چیزوں کی طرف، مال کی طرف بلانا یہ نبیوں کا طریقہ نہیں بلکہ بنیوں کا طریقہ ہے۔ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ دعوت دینے کے بعد مدعو سے کوئی اجر کی امید نہ رکھنا۔ ما اسألکم علیہ اجر، کوئی اجر کی امید نہیں رکھنا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ میں آ کے بیان کر رہا ہوں، میرا بیان بہت اچھا ہے، میں گاڑی ڈال لے گئی ہوں، میں ٹائم ویسٹ کر لیتی ہوں، میں ایسے اس کو تمہیں مجھے پیسہ دو، یہ نبیوں کا طریقہ نہیں، یہ نبیوں کا یہ نبوت کا طریقہ نہیں، یہ دعوت خالص دعوت نہیں۔ اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف بلانے کی دعوت، اللہ کی طرف انسانیت کو بلانے کی دعوت صرف اللہ کے لیے، صرف کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کا حکم ہے سمجھ کر، کیا سمجھ کر؟ اللہ کا، اللہ نے فرمایا انفرو، یہ جو نفر ہے نا، اور یہ امر ہے اللہ کی طرف سے، یہ دعوت کا کام میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کسی کے شاباشی کی ضرورت نہیں، کسی کے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کی کوڑیوں کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ فرو الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگا۔ یہ دعوت ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ ابھی ہمارا سفر ہوا نائجر میں، دسمبر کے آخر میں ہم لوگ وہیں پر تھے۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور دوسروں کی تعداد صرف 2 یا 3% ہے، تو کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے اوپر
نشان لگے ہوئے ہیں وہ یا تو یہودی ہیں یا تو نصرانی. اب ملکی اجتماع، بڑا اجتماع، ہمارے ہندوستان کی بھی جماعتیں پہنچیں اور دوسری طرف سے بھی جماعتیں آئیں. جن گھروں پہ نشان لگایا تھا کہ وہ گھر غیروں کے ہیں اور ان گھروں سے ملاقات نہیں کرنا، ان گھروں سے کیا نہیں کرنا؟ ملاقات نہیں کرنا. ان گھروں سے ملاقات نہیں کرنا. ہمارے ہندوستان کی ایک جماعت وہاں پر کام کر رہی تھی. جیسے ایک مسجد میں کوئی جماعت ہوتی ہے، کئی بار ملاقات کرتی، اجتماع کے موقع پر تو بار بار جاتے ہیں تشکیلوں میں اور فلاں فلاں امور کے لیے. دعوت میں پھرتے چلتے تو ایک دن ملاقات کے لیے چند ساتھی گئے تو جس گھر پہ جو نشان لگا ہوا تھا، جس گھر سے ملاقات نہیں کرنا، اس گھر سے ایک عورت ہے. اندر سے عورت آ کر بولی، تو بھئی آپ ادھر بات کرتے اور ادھر بات کرتے، ہمارے سے کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ ادھر بات کرتے اور ادھر بات کرتے، آپ ہمارے سے کیوں نہیں بات کرتے؟ جی آپ کے گھر پر کچھ نشان الگ سے لگا ہوا ہے اور آپ لوگ جو ہے دوسرے اس سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے اور جو ہے آپ کو بلانا چھوڑ دیا. اچھا، تم جس اللہ کی دعوت دے رہے ہو، کیا اس اللہ نے کہا ہے کہ چند کو چھوڑ دو، چند کو دعوت دو؟ کہ نہیں؟ دعوت تو پوری انسانیت کے لیے ہے. تو پھر آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ بولو. تو مختصر سی بات ہمارے متکلم نے بات کی تو اس نے وہیں پر کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب یہ لوگ جانے لگے تو اس نے روکا، رکو. گھر میں شوہر تھا، بیٹا تھا اور جو ہے کوئی نواسا وغیرہ بھی تھا، یعنی کہ 5-6 لوگ تھے، اور ان کو بھی اندر سے باہر بلایا اور باہر بلا کے اور پھر ان کو بھی دعوت دینے کے لیے، ان کو بھی دعوت دینے کے لیے کہا. وہ جو متکلم صاحب تھے انہوں نے پھر وہاں تھوڑی بات کی، جیسے کہ بھئی ہمیں مرنا ہے اور آخرت بنانا ہے اور صحیح معنی میں رب ہمارا اللہ ہے، جو بھی ان کی زبان سے باتیں تھیں اور انہوں نے کہی. اور جو ان کے جو افراد تھے ان کے گھر کے 5-6 انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس عورت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم عورتیں اندر چلی جاتے ہیں، آپ مردوں کو ساتھ لے کر جاؤ. اللہ تعالیٰ تربیت کے نظام بناتے. مولانا انعام الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے، جی بیرون جانے سے اندرون بنے گا، بیرون جانے سے اندرون بنے گا. جو ساتھی متکلم بنا تھا وہ گھر کو ذرا فون وغیرہ کر کے گھر میں کچھ تقاضا آیا تو میں واپس جانا، باقی کا جو 2 مہینے کا وقت ہے انڈیا میں جا کے لگانا والوں کو واپسی کا ٹکٹ کر لیا. انڈیا جا کو کہ گھر جا کے اپنا وہ تقاضا دیکھ کے جو بھی ان کا مشکل کا تھا تو کیا کرنا کہ گھر جا کے اپنا ادھر لگا لیں گے. واپس جانے کا 2 مہینے پہلے ٹکٹ بھی کر لیا تھا، اجتماع کے بعد جانا ہو. جب یہ کارگزاری سامنے آئی تو جو جماعت کے امیر صاحب تھے انہوں نے کہا
دیکھ بھائی تیری بات کو کافراں بھی کلمہ پڑھتی ہیں، تو تیرے دل کو سمجھا لے سکتا نہیں۔ دیکھ بھائی تیرے بات کو کون پڑھتی ہیں؟ کافراں بھی کیا کرتی ہیں؟ کلمہ پڑھتی ہیں، تو تیرے دل کو سمجھا لے سکتا نہیں۔ میں واپس جاتا ہوں چھوٹے کام کے لیے، بلکہ جماعت میں سے اور جو واپس جا رہے تھے، اللہ رب العزت نے کہ اس کے دل کو پھر ایسا نرم کر دیا، اس نے اپنا ٹکٹ کینسل کر دیا۔ اللہ نے اس گھرانے کو ہدایت بھی دے دی اور اس کے دل کو بھی کیا کر دیا؟ نرم کر دیا۔ جب آدمی نکلتا رہتا ہے نا تو حالات پیش آتے رہتے ہیں، ان حالات سے اللہ ہمارے دلوں کو بھی نرم کرتا ہے، اللہ ہمارے اندر اخلاص لاتے ہیں، اس اخلاص کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں اور اگلے کاموں کے لیے قبول فرماتے ہیں، اگلے کاموں کے لیے۔ میرے عزیزوں، میں نے جو بات کہی اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو بولنے والے کی جو زبان ہے نا، کہ سننے والے کے کان دور ہیں اور بولنے والے کے کان قریب۔ جو بات دوسرے کے لیے کہی جا رہی ہے اس بات کا حقدار سب سے پہلے خود بولنے والا ہے۔ ہم 10 سالوں سے 8 سالوں سے تشکیل کر کے لوگوں کو جماعت میں نکالے، لیکن ہم اپنی ترتیب نہیں بنا سکتے، ہم اپنی ترتیب نہیں بنا سکتے۔ ہماری دعوت میں خالص اللہ نہیں ہے، ہماری دعوت میں ہماری دعوت میں سامان ہے، مال ہے، دولت ہے، اسباب ہے، چیزیں ہیں۔ یہ ہماری دعوت نبیوں والی دعوت کی محنت نہیں بلکہ بنیوں والی محنت ہوگی ہماری، بنیوں والی۔ ابھی آتما پور اجتماع میں ایک ساتھی خدمت کر رہا ہے علماء اکرام کے تام خانے میں علماء کی خدمت کر رہے ہیں، تو مسجد کو بھی ذرا کم نہیں چاہتا بچہ۔ کرنول میں ہم جاتے رہتے اسے دیکھتے بھی رہتے، ارے تو آیا اجتماع کے لیے؟ میں نے کہا ہاں حضرت میں 40 دن بھی جا رہا ہوں۔ ارے بڑا کمال کر دیا بھائی، اللہ نے قبول کر لیا۔ میں نے کہا ہاں حضرت کتنے رشتے دیکھے تو بھی سیٹ ہوتے نہیں۔ ہمارے اماں کیا بولی ہے؟ تو ایک چھلا تو لگا کہا جا رہے جلدی رشتہ لگتا بولیے۔ کتنے رشتے دیکھے تو بھی سیٹ ہوتے نہیں، ایک چھلا تو لگا کہا جا رہے کیا ہوتی ہے؟ سیٹ ہوتی تیری شادی۔ بولے تو آ گئی حضرت میں وہ تو نبوی فکر کے ساتھ آیا نہیں با جی، وہ بنیوں والی فکر کے ساتھ آیا۔ ہماری دعوت ایسی ہے، جب چاروں طرف سے آدمی اٹک جائے، مجبور ہو جائے، تو جب سوچتا ہے کہ چلو جا کے ایک چھلا لگا لے کالیں گے، جا کے ایک 4 مہینے لگا لے کالیں گے۔ دعوت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، انفروا خفافا وثقالا۔ یہ جو انفری جو امر ہے یہ اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے۔ دعوت کی محنت میں لگنا اور انسانیت کو دعوت دینا، دعوت میں آنے والے تقاضوں کو مشکلات میں بھی اور آسانیوں میں بھی یہ جو تقاضوں کو اوڑھنا، یہ نبوت والا کام ہے، اللہ کا حکم ہے سمجھ کر کرنا۔ اور صحابہ اسی کو کرتے تھے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟
اس سے پورا کرتے تھے صحابہ، اس سے کرتے تھے. جو مشکلات ہوتی تھی ان مشکلات میں اللہ کی طرف کوچ کرتے تھے. تقاضا آتا تھا، تقاضے کو اوڑھتے تھے اور جو ہے اپنے حالات کو اور اپنے مشکلات کو ترک کر دیتے تھے، مشکلات کو ترک کر دیتے. دوسرے لوگ بھی اس پر سپورٹ کرتے تھے، دوسرے لوگ بھی اس پر کیا کرتے تھے؟ سپورٹ کرتے تھے. اگر ہم لوگ کسی کے پاس مشورے کے لیے جائیں کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے مسئلہ ہاؤ تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہے اس وقت، ہاؤ تمہارا جانا ٹھیک نہیں. دیکھو ایک حدیث سناتا ہوں، بیچ میں یاد آ گئی بات یہ. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. من خبب امرأة علی الزوج فلیس منا. اگر کوئی عورت کو اپنے شوہر سے دور کرنے کے لیے اپنے شوہر کے خلاف بھڑکائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ وہ مسلمان. بیوی کو شوہر سے دور کرنے کے لیے کچھ بات بولے، چاڑی چغلی کی، تو وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو اللہ سے دور کرنا چاہے، سوچو تو صحیح، کس سے دور کرنا چاہے؟ اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین کی محنت سے، اللہ کے دین کے تقاضوں سے، اللہ کے دین کے علم سے، اللہ کے دھیان اور اس کی توجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے سامنے سے گزرنے کا وبال معلوم ہو جائے تو آدمی 80 سال تک وہیں بیٹھ جائے. کتنے سال تک؟ اتنی دیر کے لیے بھی اللہ سے دور کرنا یا اللہ سے بھٹکانے کی بات کرنا جو ہے وہ کتنا بڑا وبال ہے. 80 سال اس جگہ پر بیٹھنا پسند کرے گا جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو. اگر کوئی آدمی سامنے سے گزر جائے، اس کا خیال اللہ کی طرف سے یہ گزرنے والے کی طرف 1 سیکنڈ یا آدھا سیکنڈ کے لیے بھی اگر آ جائے تو اس کا اتنا بڑا وبال ہے. اگر وہ معلوم ہو جائے تو آدمی 80 سال بیٹھ جائے. تو پھر مستقل اگر کسی کو کہے ارے نہیں لے با کیا جاتا، ابھی تیرے بچے چھوٹے اسکولان چھوڑ کھانے کا رہتا، ارے ایسا کیا جاتا ہے بھائی، تو ابھی تیرے کو پیٹ کا درد ہے، ذرا پیٹ کا درد ٹھیک کر لے جیں گا تھا، ابھی تیرے کو سر میں درد ہے، دیکھ ذرا سر دکھتا ہے نہیں تیرا، اور بعد میں جیں گے تیرے. ان بولا تو ضرور سر میں درد آتا اس نہیں سدھرا تو سامنے آتا، ٹھیک ہے تو ان بولا نا. ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے جی بنو اسرائیل میں ایک جولہا تھا، کپڑا بنانے والا جی. اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی. بادشاہ جاتے جاتے دیکھا کہ بھی بہت خوبصورت عورت ہے. ایک بڑھیا کو بول کر بھیجا جا کہ وہ خوبصورت عورت ہے، کیسا بھی کر کے اس کا مرد سے جب کٹنگ کرا کے میں اسے شادی کر لیتا ہوں، جا کے بول جا. وہ بوڑھی عورت آ کے بولنے لگی ارے تو ایسی خوبصورت ہے، میں تیرے تو میں سننے میں تول دوں گی تیرے کو، تو میں ابھی تو سننے کے جھلے میں جھولتی ہے، ارے تو چاندی کے پلیٹ میں کھاتی ہے، تیرا نصیب ایسا تھا
کہاں یہ کپڑا بننے والے کے پیچھے لگ گئی تو؟ وہ عورت جو ہے اب شوہر کی خدمت کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ لڑنے لگی کہ اس نے طلاق دے دی، اور بادشاہ جو ہے اس بڑھیا کی طرف سے اسے قریب کر کے شادی کر لیا۔ جب پہلی رات آئی تو دونوں، وہ عورت وہ بادشاہ، دونوں اندھے ہو گئے، یہاں تک کہ بادشاہ ہاتھ آگے بڑھانے لگا تو ہاتھ بھی شل ہو گئے۔ بات پھیلتے پھیلتے اس وقت کے نبی تک پہنچی یہ بات کہ دیکھو کہ اس طرح سے ہمارا معاملہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بولے کہ اب یہ تمہارا معاملہ تمہاری موت تک رہے گا، تم نے ایک نیک عورت کو اپنے شوہر سے بھٹکانے کی کوشش کی، اپنے شوہر، اپنی اس کی بیوی کو اس کے شوہر سے بھٹکانے کی کوشش کی۔ شوہر کو بیوی سے بھٹکائے، بیوی کو شوہر سے بھٹکائے، کتنا بڑا وبال ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اور اپنی کرسیوں میں رات دن اور جو اسی تذکرے میں رہتے ہیں، انیسا ونویسا، جو ہے انیسا ونویسا، یہ وہ فلاں فلاں۔ عورتاں جیسے غیبتاں کر لیتے اور مرد بھی ایسے غیبتاں کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی رقیہ سے ان کے شوہر حضرت عثمان کی ایک بھی بات نہیں سنتے تھے، ایک بھی بات نہیں سنتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے رقیہ کو، بیٹا عثمان جیسا شوہر تو پورے علاقے میں نہیں، عثمان کی حیا اللہ کو پسند ہے، عثمان میرا پسندیدہ داماد ہے، تجھے اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ چار چار گھنٹے بیٹی سے اس کے سسرال کی برائی سن کے اس کے سسرال پر لڑے بھی جاتے ہیں، ساس سسرے مل کے جو توڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ تابع تابعین کے زمانے کے ہیں، ابو مسلم خولانی، وہ جب گھر میں تشریف لاتے، جب وہ گھر میں تشریف لاتے تو دروازے کے باہر اللہ اکبر کہتے، تو اندر سے بیوی بھی کیا بولتی؟ ہاں اللہ اکبر۔ جب گھر کے آنگن میں آتے تو اللہ اکبر بولتے، اندر سے بیوی بھی کیا بولتی؟ اللہ اکبر۔ اب گھر میں داخل ہوتے وقت میں اللہ اکبر کہتے۔ یہ دونوں میں ایک ٹون سیٹ ہو کر تھا، ایک نشانی سیٹ ہو کر تھی، میں یوں دروازہ کھول گیا۔ ایک دن انہوں گھر کو آئے تو اب اللہ اکبر بولتی ہیں باہر سے، اندر سے کیا بھی جواب آتا نہیں۔ اب آئے، خود گیٹ کھولنے کے اندر آئے، خود دروازہ کھولنے کے اندر آئے تو بیوی بیچاری چراغ بجھا کے اندھیرا کر کے ایک لکڑی لے کر زمین کھود لیتی بیٹھی، نہ کیا کہ آج اللہ اکبر بھی بولی نہیں۔ تو 2-3 بار بولنے کے بعد کیا بولی؟ نہیں، تمہارا مقام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اچھا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر ہیں، تمہاری بہت عزت کرتے ہیں، اگر تم ان کے پاس گئے تو تمہارے کو مال بھی دیتی، غلام بھی دیتی، باندھی بھی دیتی، ہمیں اچھا رہ جا جب، کیا رہ جا؟ اچھا رہ جا جب ہمیں۔ وہ تو ابو مسلم تھے، کوئی ہماری تمہاری طرح تھوڑی تھے۔ کون تھے وہ؟ ابو مسلم تھے خولانی، کہ جن کو آگ میں ڈالے
کافر اور مشرک لوگوں نے وہ آگ میں سے باہر نکل کر آئے. ان کے اس کرامت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فخر فرمایا. پیشانی کا بوسہ دیا تو انہوں نے کیا بولے, جس نے بھی میری فرما بردار بیوی کو بھڑکایا اللہ اس کا انتظام دیکھ لے. وہ بولے میری نیک بیوی تھی, میری بیوی کو جس نے بھی بھڑکایا اے اللہ تو اس کے لیے کیا تو بھی تیرا انتظام دیکھ لے. میری نیک بیوی کو کون کی بھڑکیں. باڑے میں ایک بوڑھی اندھی ہو گئی ہے. ڈاکٹر نے کہتے کیا نہیں ہوتی, ادھر ادھر پڑھ کو حضرت کے نے کہیں, ادھر ادھر پڑھ کو حضرت کے نے. حضرت میں نے کیا ہوا, وہ کرامت میں کری سے تمہاری بیوی کی. کیا نہیں جا کو بیٹھتی تھی روز جو رکھو تو بیٹھتے بیٹھتے کاڑی ڈالیں گے ان کو ڈالی, کاڑی ڈالیں گے ان کو ڈالی. شادی کر کو دینے کے بعد اور جو بچی کے ماں باپ کو الگ کرنا والے کو بڑی فکر رہتی ہے. میری بچی اچھی رہنا کہ تو بچی الگ ہو جانا. اور تھوڑے بچے والے باپ بھی ایسے رہتے ہیں. میرا بیٹا الگ چلا گیا تو سسرات دیکھ لیتا سبھی. بیٹا چلے گیا تو کھانا پانی بھی انہیں سے دیکھ لیتا. توڑنے کی باتاں, توڑانے کی باتاں گھنٹے گھنٹے بول لے کے اور زندگیوں کے اندر اس کا اثر ڈال دیتے. لیکن حضرت میں روز تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے تمہاری بیوی کے پاس جاتی تھی, بس اس کی بھلا چاہ کے میں نے ایسا بولا. ان جو تکلیف پڑھ کے کاماں کر لیتی, گھر کے کاماں پورے کر لیتی. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ڈول جو ہوتا ہے پانی سیننے کا مشکیزہ, پانی لا کے ہاتھوں میں چھالے پڑتے تھے, مشکیزہ اٹھا اٹھا کے کندھے پر اور ان رسیوں کے نشان پڑتے تھے. جانوروں کا کام بھی کرنا, گھر کا کام بھی کرنا, بچوں کا کام بھی کرنا, مزدوری کا کام بھی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے کے لیے باپ کے پاس گئے تو, اور باپ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, بیٹا یہ 3 تسبیح پڑھ لے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, تیرے لیے خادم سے بہتر ہے. جمع سوال کریں گے بول کے گئے تو کم سے کم بکریاں آپ کو ہیں کہ چند بکریاں تو لا لے تو اچھا رہتا. کہ 5 بکریاں بچ کر ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی کچھ ہو تو اچھا رہتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, چہیتے داماد, چہیتی بیٹی فاطمہ, بیٹی کے گھر کو جاتا مال. بولے کہ علی بتاؤ 5 بکریاں ہیں یا 5 کلمے ہیں, کون سا ہونا تمہارا؟ 5 کلمے ہیں اور 5 بکریاں ہیں, کیا ہونا تمہارا؟ دعوت کی محنت کر رہے میرے عزیزوں, ہمارے مزاجاں کس طرف چلے جا رہے ہیں. نبوت کے مزاج سے ہٹ کر جی جو ہے بنیوں کے اور یہود و نصارہ کا مزاج ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے. سارے وہی بخارات اور وہی چیزیں ہمارے دماغ میں بھری ہوئی ہیں کہ بھئی ہمیں مال و دولت اور عزت کے ساتھ ہماری زندگی, سنت اور شریعت کوئی چیز نہیں, توڑنا اور توڑانا, مال اور دولت اور حرص. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی کے لیے 3 تسبیح بتاتے ہیں, تسبیح فاطمہ, اور جب داماد آئے تو اور 5 بکریوں کی جگہ 5 کلمے دے کر بھیجتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے 5 کلمے بتا دیجئے, دنیا میں بھی کام آئیں گے, آخرت میں بھی کام آئیں گے. رب اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وطیب لی کسبی
وَقَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي. پانچ کلمے سکھا کے بیوی فاطمہ کے پاس پہنچے کہ وہاں جانے کے بعد میرے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا. بیوی فاطمہ خوش، اجی مال و دولت تو ختم ہو جائے گا، یہ کلمے قیامت تک رہیں گے ہمارے نامہ اعمال میں. میں پہلے جو بتائیں گے کوئی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو کوئی بات بولی بولے تو انہوں کر کو رکھو جو ہمارے بولی سے تمہیں بیٹیاں کیسے رکھ لینا، بیویاں کیسے رکھ لینا، بھواں کیسے رکھ لینا، بیٹے کیسے رکھ لینا، مسجد میں کیسا رہنا، خروج میں کیسا رہنا، تقاضے کیسے لینا، جو بھی حکم آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کو ایسا چمک بولے سے. نبوت کا دن ایسا تھا، نبوت کا دن ایسا تھا. اس دین کی حقانیت، اس دین کی خیر و خوبی غیروں کو بھی معلوم ہو رہی ہے، غیروں کو بھی معلوم ہو رہی ہے. نائجر میں ابھی جہاں پر ہم گئے تھے، نائجیریا کے اوپر کا افریقہ کے ملکوں میں ایک بڑا رقبے کے اعتبار سے بڑا ملک نائجر، اس کا سالانہ اجتماع، اس میں مائک رکھا 100 آدمی عیسائی. مائک والا ہوتا نہیں، مائک سیٹ اپ جو، اب رات دن وہ کرسی پر بیٹھتے، غیر معمولی مجاہدہ ان کے اندر رہتا، غیر معمولی مجاہدہ ان کے پاس رہتا. اب بیان ختم ہے تو بھی شام کے بعد صبح تک اس کا کیا بھی کام نہیں ہے، تو رات کو کیا کرتا، کرسی پر رہتا. تو کیا کرتا، کرسی پر. اجتماع ختم ہو گیا تو وہاں کے جو ذمہ دار صاحب ہیں ان کے پاس آ کر بولے بھائی میرے کو بھی کلمہ پڑھو، میں مسلمان بنتا ہوں. لا الہ، ارے بولو بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول. ارے کیا بھائی یہ جو بیانات سنے، یہ بیانات تمہارے کو اچھے لگے کیا؟ پورے بیانات میرے سر کے اوپر سے گئے. فشتوں سے نہیں سن کیا بیان سمجھتا بچارا. 4 مہینے لگا کو 4 مہینے 4 بار لگے سن کو جو پورے بیانات سمجھ میں آتے نہیں. پھر گھر جا کے وہ پرانا گانا گاتے، پورا سن لے کو گھر جا کے پھر پرانی سٹوریز ریپیٹ کرتے. لا الہ الا اللہ مستثنا تو ہر جگہ ہے، مستثنا تو ہر جگہ ہے. تو اچھا بھائی پھر کیا واسطے تو کلمہ پڑھے بھائی؟ بس میرے کو ایک چیز سمجھ میں آئی، میں جب گھر پہ ہوتا ہوں روزانہ شراب پینے کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آتی، اور دوا کی گولی کھانے پر بھی نیند نہیں آتی. 3 دن سے میں کرسی پر سو رہا ہوں، بستر پہ بھی نہیں، فل نیند آ رہی میرے کو. پھر کیا آ رہی؟ فل نیند آ رہی. یہ حقانیت مجھے سمجھ میں آ گئی، بس مجھے کلمہ پڑھا دو. کلمہ پڑھا. میرے عزیزوں جب ہم نکلیں گے نا تقاضوں پر، جب ہم نکلیں گے نا اللہ کے راستے میں پے در پہ، اللہ اسے حالات لاتا، اللہ اسے حالات لاتا. جی ہمارے عبداللہ میر صاحب بولتے رہتے کہ صاحب حالات تو سب جماعتوں کے ساتھ پیش آتی، لیکن تمہیں جو یاد رکھنے کو بولتی دیکھو وہ ایسا کون بول سکتے نہیں. جب جماعت میں نکلتی لوگ سب کے ساتھ ایسے حالت ذرا 21-22 پیش آتے رہتی، لیکن تمہیں جو یاد رکھنے کو بولتی وہ ذرا الگ ہی چلتا. میرے عزیزوں کسی 1-2 کے ساتھ یہ چیزیں خاص نہیں، ایسا ہوتا رہتا. بالوں کا جنگلوں اجتماع کی دوسری بات سنا رہا ہوں.
बालू का जंगल फुल धूलो। अब वो 3 दिन से वही बालू के अंदर आदमी आते करते, और गाड़ियाँ कारा सब इधर को है, गाड़ियाँ कारा सब इधर को है। तो एक साहब जो है दुआ के दिन ही आके अभी जरा मजमे के करीब रखी कार में, वो कार में आया सुन, और उन भी दूसरा मुसलमान उसे बोली, अरे भाई नीचे उतर जा बा, जैसे हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग दिल्ली मरकज़ से ही जरा दुआ होती है, आके नहीं लो तुम्हें जा कर जाओ, उन कार में बैठ पाए। अब सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कार में बैठ को है, और जो है वो आदमी चल के फिर को उससे धूल हो गई है। जब कार निकलते वक्त में गेट के पास हो कि 1-2 आदमी खड़ो को है, उन्होंने क्या करती हैं, निकलने वाली हर गाड़ी को आईने साफ कर दी। हर गाड़ी क्या करती हैं, ऐसा आईने साफ कर को बाहर निकलने के बाद गाड़ी खड़ो कर को अपने मालिक को क्या बोलता है कि तुम कलमा पढ़ो, मैं मुसलमान बनता। क्या बोलता है, तुम कलमा पढ़ो, मैं तुम्हारे दीन में क्या करता हूँ, दाखिल हूँ। क्या भाई तुझे क्या समझ में आ भाई, अच्छा चलो ठीक है कलमा पढ़ा दूँ, ये कलमा पढ़ लिए, और शाम को तेरे को मरकज़ को भी ले जाता हूँ, और इंशाअल्लाह जी कि कलमा पढ़ लिया। तो उसने बोला कि जी मैं ये ऐसा आदमियों को देखा, सब लोग दुआ के वक्त में रो रहे थे, उनके रोने को देख के मेरा दिल पिघल गया। फिर भी मैं हिम्मत नहीं कर सका उठने की, लेकिन गाड़ी में बैठ के रहा। मेरा दिल पूरा कब नरम हुआ बोले तो जस्ट 2 सेकंड पहले मैं क्या बोल रही हूँ, ये इतना जो है पार्किंग का हिस्सा पार करके मैं ऐनक साफ कर लेना बोल रहा था। मैं बोलने से जस्ट 2 सेकंड के बाद वो गेट के नीचे एक आदमी खड़ो कर को हमारे ऐनक को क्या करे, साफ करे, ऐनक को साफ करे, ऐन कई साफ करे। मैंने कहा खिदमत भाई, ये खिदमत किस लिए है, अल्लाह के लिए भाई। ये लोग क्या वास्ते रोई, इंसानियत की हिदायत के लिए भाई, कि उसमें मैं भी हूँ क्या। न कहा हाँ तू भी है भाई, तो फिर मुझे कलमा पढ़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे दिन हम वहीं थे पंडाल के अंदर ही, जो मरकज़ को नहीं आए थे। तीसरे दिन जब हम आए तो फिर हमारे सलाह के और हमारे लोगों से भी मुलाकात कराएं। ऐसा ऐसा है, ये हमारा ड्राइवर है, 4-5 साल से हमारे पास काम करता है, और इसने आज इस इज्तिमा की बरकत से कलमा पढ़ा। मौलाना इनामुल हसन साहब की वो बात मुझे याद आ गई, उमूमी इज्तिमा में अल्लाह उमूमी हिदायत उतारता है। अल्लाह उमूमी इज्तिमा में अल्लाह क्या करते, उमूमी हिदायत उतारते। हज़रत जी फरमाया करते थे, मौलाना इनामुल हसन साहब, उमूमी गश्त में अल्लाह उमूमी हिदायत उतारते। लेकिन मेरे अजीज़ों, इज्तिमा चाहे उमूमी हो या खुसूसी हो, हम तो दावत दे रहे हैं, हमारी तश्कील पर लोग निकल जा रहे हैं, लेकिन जो बात हम दूसरों को बोल रहे हैं वो अपने नफ्स तक नहीं पहुंचा सकते। यही बात मैं बोलना चाहता था, यही बात मैं बोलना चाहता था। मैं शुरू से उस वास्ते कर रहा था कि भाई देखो, हमें बोलते ही हमारी तश्कील पर लोग लब्बैक बोलते हैं, लेकिन वो बात हम अपने अंदर नहीं उतार सकते। दूसरों के तकाज़ों पर हम बोल रहे हैं, अरे ये तो कुछ नहीं, तुम निकलो अल्लाह के रास्ते में। वो लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं, और जब वो तकाज़े हमारे को है तो हमें बैठ जा रहे हैं। ये बात भी मैं वैसा नहीं बोलूँ भाई, ये बात भी मैं वैसा नहीं बोलूँ जी। इसकी भी एक बात सुनो, अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए। हाँ, घड़ियाल पर मेरी भी नज़र है, उधर तुम्हें मत देखो, फिर इधर का सब चले आता फिर जी। तुम्हें मेरी तरफ ही देखते रहो, घड़ियाल को मैं देख लेते रहो।
جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں ان کے ابا شہید ہو گئے. احد میں ان کے ابا کیا ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ جو احد میں آئے ہیں وہ لوگ حمراء الاسد جانا ہے. احد میں آ کے چند لوگ تو شہید ہو گئے. کون؟ حضرت حمزہ جیسے لوگ شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میرے چاچا کے خون کے قطرے قطرے کی حفاظت فرما. مفسرین فرماتے ہیں ہندا کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی کہ اس کے اندر حضرت حمزہ کے خون کا قطرہ تھا، اور اس نے جو کلیجہ چبایا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. حضرت ہندا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو کچا جو کلیجہ چبایا تھا، اس کا خون کا قطرہ اس کے باڈی میں، اس کے جسم میں داخل ہو کر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ نے جو ہے ہندا کو ہدایت عطا فرمائی. اور دوسری وجہ جو ہندا کو ہدایت ملی، مسجد آباد تھی. کیا آباد تھی؟ مسجد آباد تھی. فتح مکہ کی رات میں، اور جس وقت میں ہندا نے آ کر دیکھا کہ پورے مکہ کی مسجد میں نمازیں ہیں، رونے والے رو رہے ہیں، تڑپنے والے تڑپ رہے ہیں، دعا کرنے والے دعا کر رہے ہیں. دو چیزوں کی وجہ سے ہندا جیسے سخت دل عورت کو بھی اللہ نے ہدایت عطا فرمایا. ایک ہے مسجد کی آبادی، اور دوسری ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا خون اس کے بدن کے اندر ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس میں کام کر. کیسا عظیم الشان معرکہ اور احد کا، اور کس طرح سے زخم کھائے تھے صحابہ سارے کے سارے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھائے ہوئے تھے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ جو احد میں گئے تھے وہی لوگ کہاں جائیں گے؟ حمراء الاسد. تقاضے ایسا آتے رہتے ہیں. 2 مہینے لگا کہ اب بھی چاہیے مرکز کے، اور پھر مستورات چلے کا تقاضا آ گیا. مستورات چلے کا ہو گیا، اور تو پھر جو ہے سالانہ چلے کا یا سالانہ 4 مہینے کا وقت آ گیا. پھر وہاں سے آ گئے تو پھر فوراً کہ مستورات 3 دن جماعت لے جانے کا تقاضا آ گیا. تقاضوں کی حقیقت کو نہیں جان رہے لوگ. اللہ کی جو غیبی مددیں تقاضوں کے پورا کرنے پر آتی ہیں. آدمی تقاضوں کو پورا نہ کرے، اللہ کی مدد کا انتظار کرے، وہ اللہ کی سنت کو بدلنا چاہتا ہے. تقاضوں کے پورا کرنے پر اللہ مدد فرماتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے. مشکل گھڑی جب ہم پار کرتے اللہ مدد بھیجتے. سریۃ العنبر میں جب مشکل گھڑی تھی، لکڑیاں چبا کر اور وہ لوگ کھانے کی فاقے گزارے، اللہ نے سمندر سے مچھلی نکالی. کھجور کے باغیچوں کو چھوڑ کر نکلے، اللہ نے قیامت تک کے لیے کھجوروں میں برکت ڈال دی. اللہ کی مدد تقاضوں کے پورا کرنے میں آتی. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ خالی بیان کر کے مدد ہونا. یہ ہماری یہ دعوت اللہ کی طرف نہیں ہے. یہ نبیوں کے طریقے والی دعوت نہیں ہے. یہ تو بنیوں کے طریقے والی دعوت ہے. سامان کے لیے، چیزوں کے لیے، اسباب کے لیے. تقاضا آیا حمراء الاسد کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جانے کے لیے. اب دوسرے ساتھی کیا بول رہے؟ عبداللہ جابر تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا. دیکھو اگر تم نہیں گئے تو بھی چلتا کہ پوچھ لو ایک بار. تمہارے گھر میں 8 بہنیں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، ایک بار پوچھ لو رسول اللہ کیا بولتے. تمہارے ابا بھی نہیں نا گھر میں، اکیلے آدمی ناجد میں. اب جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے تھا ان میں سے آدھے لوگ ایسے رہتے، ان کا دماغ کا خلاصہ کیا رہتا کہ تو گھر میں ایک آدمی رہا تو نکلانے تو بھی پرواہ نہیں.
کیا بول رہے تھے؟ گھر میں ایک آدمی رہا تو نکلنے سے بھی پرواہ نہیں. یہ دماغ لے کر جیتی ہیں. گھر میں ایک آدمی رہا تو نکلنے تو پرواہ نہیں. ایک آدمی کہاں جاتا بھائی؟ یہ بھی دیکھ لینا وہ بھی دیکھ لینا. اوہ بوا رینڈو کاوالا ادھر نہ تیس کو ادھر نہ تیس کو. لا الہ الا اللہ. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے, میرے ابا کا انتقال بھی ہو جا کر ہے, میں اس کو کیا بڑی چیز نہیں مانتی. میری امی بیوہ ہو کے ہے, اسے سمجھانے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے, میں اس کو بھی کوئی بڑی چیز نہیں مانتا یا رسول اللہ. میری 8 بہنیں شادی کے لیے ہو کر ہیں, لیکن یا رسول اللہ میں اس کو بھی کیا تھا ہیبت لگا لیں. بہت سارا قرضہ ہے میرے اوپر جو ہے یہودیوں کا, مسلمانوں کا بھی نہیں, یہودیوں کا قرضہ ہے. یا رسول اللہ دیکھو یہ ساری چیزیں دیکھ کر مجھے آپ روک نہ دینا, مجھے اجازت دیجیے اور میں بھی تقاضے کے لیے تیار ہوں. میں بھی تقاضے کے لیے کیا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں ٹھیک ہے جابر تمہیں چلنا پڑے گا, چلو. کون بلا کے لے جا رہے ہیں؟ ارے بولو کون بلا کے لے جا رہے ہیں؟ کتنے بہن آئے بھی شادی کے؟ یہ ایک بیٹے کو جو ستمتم ہوتے رہتے, بیٹے کو 12 سال پڑے خود سے 18 سال تک جماعت میں وقتی سے نہیں, کیا کہتے ہو بیٹی کی شادی ہے بھائی. ارے کیا بھی نکلو رہے کہتے کہ نہیں میں گیا تو کیسا رشتہ آتا ہے, نہیں آتا گارنٹی معلوم ہے تمہارے کو, نہیں آتا کہ اس کے بعد سے گھر میں رہنا پڑتا. ہمیں جس کو تقاضے سمجھتے نا بابو وہ کوئی اتنے بڑے نہیں بات, تو چھوٹے چھوٹے بھائی چیزیں, یہ چیزوں کو ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں, چیزوں کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں. یہ جو آنے والا رمضان ہے یہ تقاضوں کو لینے والا مہینہ ہے. میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ رمضان ہمارے لیے اللہ کا دیا ہوا تقاضا ہے, مرکز والوں کا نہیں, امیر صاحب کی طرف سے نہیں, مفتی صاحب کی طرف سے نہیں. رمضان کس کی طرف سے تقاضا؟ رمضان کا وقت اللہ کے راستے میں لگنا دائی کا. اللہ کے راستے میں کہاں پر لگنا؟ یہ اللہ کی طرف سے آنے والا تقاضا ہے. رمضان اللہ کے راستے میں لگنا. رمضان میں انسانیت کی جو ہے, لوگوں کی, ایمان والوں کی دل کی زمین نرم ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ جماعتیں خود بھی رمضان اصول کریں اور لوگوں کو دعوت پہنچا کر رمضان میں ہر مسجد کے ماحول کو زندہ کریں. میں ہر بار بولتا ہوں ایک بات, کیا بولتا ہوں, افطاری کی دعوتیں کم کر دو. افطاری کی دعوت کرے تو روزانہ اس وادی میں زیادہ کھاتے, دعوت کھائے سنو تراویح نہیں پڑتی. کئی بولو فل پلو کھاک جاتی مسجد میں, جر خود 100 گٹ کو جائیں گے اور کو سویا تراویح ہو گئے بس. تمہاری دعوت سے ایک تو روزداروں کو کم فائدہ پہنچا, اور کھائے سنو کم سے کم آدھے لوگ تو تراویح میں نہیں. تمہیں گن لو میری بات اگر غلط ہے تو, دعوت نہ اس دن تراویح میں کتنے آتی, دعوت ہے اس دن تراویح میں کتنے آتی, تمہیں گن لو مسجداں گیٹاں کرنے کھڑو کر کر دیا. دعوت سحری میں کرنے کا رواج ڈالو, کم سے کم تمہاری سحری کا کو دن بھر آدمی روزے پہ تو رکھا. سحری پکانے والا جاگتا رمضان میں, جاگنے کا عبادت. دعوت ہے گا تو روزہ نہیں رکھتا, سن کون تو ارادہ کر لیتا کہ کاجو کی چٹنی ہے رے, ہاں بادام کی چٹنی ہے وہاں, چل روزہ رکھیں گے. افطاری کی دعوت میں 6000 لگتے ہیں, وہی 6000 جو ہے نا, وہی 6000
20 आदमियों को खिलाओ, जबरदस्त दावत। वही 6000 40 आदमियों को खिलाओ, रोज़ा रखते सुनको, तुम्हारा खाना खा को दिन भर रोज़े पे तोड़ता, रोज़ादार बढ़ते। रमज़ान में इफ्तारी की दावतें कम करो। ये दावत शान है, ये दावत जान नहीं है। दावत जान सहरी की दावत है। रमज़ान अल्लाह का दिया हुआ तकाज़ा, अल्लाह जो है ये तकाज़ा सारे ईमान वालों को दिया है। रमज़ान में अल्लाह के रास्ते में निकलने की तरतीबें बनाओ, चिल्ला 4 महीना और मरकज़ 2 महीना, इस तरह की तरतीबें बनाओ। तो मेरे अजीज़ों, मैं जो बोल रहा था जाबिर इब्ने अब्दुल्ला की बात, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप बोले कि इस तरह से मेरे कर्ज़े भी है और आप मेरे लिए इजाज़त दे दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी और हम रसूलुल्लाह चले गए। वापस आने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर इब्ने अब्दुल्ला के घर आए। किसके घर आए? जाबिर इब्ने अब्दुल्ला के घर आए। अच्छा आ जाओ भाई। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे कर्जदार कितने हैं? तुम्हारे कर्जदार कितने? कि बुलाओ। उन्होंने कहा सब लोगों को बुलाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की, भाई ये तो गरीब है बेचारा, तुम इसका थोड़ा कर्जा माफ़ कर डालो। वो यहूदी लोग थे, नहीं नहीं ये खजूर भी माफ़ नहीं करेंगे, ज़र्रा बराबर भी हम क्या नहीं करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि जाबिर तुम्हारे घर में कुछ है? उन्होंने कहा रसूलुल्लाह थोड़ी खजूरें हैं, लेकर आओ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खजूरों का थोड़ा सा घर में जो अनाज था, घर के अंदर जो खजूर थे वो ला के डाल दिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर और उसके ऊपर उड़ा दिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल कर देते थे और वो तोल कर कर्ज लोगों को देते थे। एक आदमी, 2 आदमी, जी तकरीबन सैकड़ों किलो बल्कि हज़ारों किलो जो भी उनका कर्ज़े का अंदाज़ा था, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बयान की गई है कि जो है कि सैकड़ों केजी खजूर तोल तोल कर उन सारे कर्ज को हमको देते चले गए। सारे कर्जदार चले गए, सारे कर्जदार चले गए। तुम्हारे घर में भी कुछ बर्तन है? मैंने कहा हाँ जी बर्तन है। कि चलो उसको भी भर लो, वो भी भर लो, ये भी भर लो, ये भी भर लो, इधर भी भर लो, उधर भी भर लो। पूरे भरने के बाद अच्छा ठीक है तुम्हारे कर्जे चले गए, अच्छा तुम्हारा घर भी भर गया। मैंने कहा ठीक है चलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर उठा के अपना चल दिए। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते वो जो रखी हुई रास को मैं जब देख रहा था, मुझे ये लग रहा था, मैं ये सोच रहा था कि पहले ज़्यादा थे खजूर या अब ज़्यादा है खजूर। जब आदमी तकाज़ों को पूरा करता, अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आती। लेकिन बंदा अल्लाह के लिए तकाज़ा पूरा कर, तकाज़े के लिए अपने आप को पेश करना, तकाज़े के लिए अपने आप को पेश करना कि मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। अब ये रमज़ान का सीज़न है, ये नेकियों का सीज़न है और इस सीज़न के लिए, इस तकाज़े के लिए आत्मपुर से जाने वाला था, मैं नहीं निकल सका। पता नहीं छोटे मोटे तकाज़ों की वजह से मैं रुक गया और जो है मैं मेरी बात को जो दूसरों को तश्कील करता था मैं खुद समझ नहीं सका। मैं अब समझने के लिए तैयार हूँ, अब जो है इस तकाज़े पर मैं निकलता हूँ। जब आदमी निकलेगा अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाएंगे उसकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम खुद तकाज़ों के लिए अपने आप को तैयार करते थे। उनसे ज़्यादा तंगी में, उनसे ज़्यादा परेशानी में कोई नहीं थे, लेकिन उनसे ज़्यादा तकाज़े पूरे करने वाले भी कोई नहीं थे। उनसे ज़्यादा तंगी में, उनसे ज़्यादा मुसीबत में कोई नहीं थे, लेकिन सबसे ज़्यादा तकाज़े पूरा करने वाले और वही लोग थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकरात की हालत में, कौन सी हालत में? सकरात के। और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं हालत सकरात में कि जैश उसामा को रवाना कर दो। जैश उसामा, हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह तआला घोड़े पर सवार होकर हैं, सवारी पर सवार होकर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे हैं, जाओ
اللہ کے دین کا تقاضا پورا کرو. اے معاذ، جب تم آؤ گے مجھے نہیں پاؤ گے، میرے مصلی کو پاؤ گے. بس جب تم واپس آؤ گے تقاضا پورا کر کے صرف میرے مصلی کو پاؤ گے اور مجھے نہیں پاؤ گے. اندازہ کرو صحابہ اکرام کے دل پر کیا گزری ہوگی. اس سے بڑی کوئی تکلیف کی بات ہو سکتی ہے؟ نبی خود کہے کہ جب تم واپس آؤ گے تو میں نہیں ملوں گا. کیسے کیسے حالات صحابہ اکرام پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالے. معاذ رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر سے نیچے نہیں اترے، پلٹ کے دیکھ رہے بار بار، یہ آخری دیدار. پلٹ کر دیکھ رہے یہ کیا ہے؟ تقاضے پر جا رہے ہیں، تقاضے پر جا رہے ہیں. جیش اسامہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی حالت میں، میرا جان اچھا نہیں، رو بھائی، اگر ایک آدمی مر گیا تو نماز جنازہ بھی پڑھنے کا رہتا. ایسا سسٹم نہیں ہے وہاں پر. اکیلا میں اللہ کی طرف سفر کرتا ہوں، تم اپنا تقاضا پورا کرو. نہیں، اکیلا اللہ کی طرف سفر کرتا ہوں، تم کیا کرو؟ اپنا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقاضوں کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو جماعت تھوڑی ایک منزل جا کے واپس آ گئی. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب پہلا خطبہ دیا اور پہلے خطبے میں اور پہلا کلام انہوں نے یہی فرمایا، جیش اسامہ کو جلدی روانہ کرو. اسی مجلس میں جو لوگ ہیں اس قافلے کے ابھی نکل جاؤ، باقی بات بعد میں ہوگی. باقی بات بعد میں نکل جاؤ. میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں تقاضوں کو پورا کرنے کی اہمیت اور دعوت کے کام کو کام بنا کر کرنے کی اہمیت اور دعوت کا کام اللہ کے لیے کرنے کی اہمیت، میرے عزیزو، ان کی زندگیوں سے کرنے کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ دعوت کے کام میں تو ہیں، لوگوں کو باتیں بہت اعلیٰ درجے کی سناتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اپنے نفس کی، اللہ کی طرف اپنے نفس کو چلانا پڑتا ہے. یہ مذاکرے ہفتہ واری، یہ مذاکرے ماہانہ واری اور یہ خروج بار بار کا اللہ کے راستے میں اسی لیے ہے تاکہ ہر ایمان والا اپنے آپ کو اللہ کے لیے چلا سکے، تقاضوں کے لیے کھڑا ہو سکے. اس کے لیے میرے عزیزوں کہ بلند ہمت کر کے اب جو رمضان کے تقاضے آ رہے ہیں، اور اس کے لیے بتاؤ انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے نقد میں؟ بتاؤ بھائی، جلدی جلدی بتاؤ. 2 مہینے کی ترتیب کو ماشاء اللہ. آمین. جماعت ہے آپ اکیلے ہیں بابو؟ جماعت. 2 مہینے کی ترتیب میں ایسے ساتھی جانا جن کا بیرون بھی وقت لگا ہو، اندرون بھی وقت لگا ہو، اور وہ کہ پورے کام کو اچھی طرح سے جانتا ہو اور کم سے کم 3-4 بار 4 مہینے لگے ہوئے ہوں. ایسے ساتھی 2 مہینے مرکز کے لیے جائیں. دلی مرکز کی پکار ہے اس وقت میں. ہم لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں، ایک بار چھلا لگایا تو بھی بھیج دیتے. حضرت جی فرماتے ہیں دامت برکاتہم کہ بھائی تم یہاں جھاڑو لگانے کی نیت سے مت آؤ، تمہیں جو کام دیا جائے وہ کام پورا کرنے والوں کو بھیجو. اب خدمت کے لیے ساتھی کیا سمجھتے ہیں، بھائی پلیٹاں اوپر دینا، جھاڑو لگانا، یہ کام تو خود ہو جائیں گے. 2 مہینے کی ترتیب میں ایسے ساتھی آؤ کہ یہاں جس کام پہ ان کو لگا دیا جائے وہ کام پورا ہو سکے، وہ تقاضا پورا ہو سکے. اس کے لیے بتاؤ انشاءاللہ 2 مہینے کی ترتیب کے لیے. دیکھو بھائی، پوری بات کا خلاصہ 2 باتوں میں یہ ہے، ہم اپنے آپ کو تقاضے پورا کرنے والا بنائیں. دوسروں کو جو بات ہم بول رہے ہیں وہ بات ہم اپنے اوپر بھی نافذ کریں.
ہم جس محنت میں لگے ہیں یہ چیزوں کی، سامان کی اور مال کی نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے خزانوں کی دعوت۔ اللہ کی غیبی مدد، اللہ کے خزانے ہمارے لیے حرکت میں اس وقت میں آئیں گے کہ جس وقت میں ہم تقاضوں کو پورا کرنے والے بنیں۔ جیسے جابر ابن عبداللہ کے واقعے سے میں نے بتایا، اور صحابہ اکرام کس طریقے سے تنگیوں میں، مشکلوں میں اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کیا۔ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے تقاضوں پر نکلنا، اللہ کے راستے میں خروج کرنا اللہ کے حکموں میں سے حکم ہے۔ فرض من فرائض اللہ، اللہ کے حکموں میں سے حکم ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ دنیا کی کسی چیز کو سبب بنا کر ہمیں نہیں نکلنا، اللہ کے لیے نکلنا، تقاضوں کو پورا کرنا۔ اگر جو کوئی آگے بڑھ رہا ہو بھائی ہمیں اسے روکنے کی، پیچھے کرنے کی کوشش کریں۔ ارے میں گیا نہیں، ان چلا گیا تو میں آگے چلے جاتا لے کے، اسے پیچھے کھینچ۔ جو ساتھی آگے بڑھنے والے ان کو آگے بڑھانے میں مدد کر۔ اس تعلق سے بھی ابن جوزی کی دو باتیں میں نے بتایا۔ اگر کوئی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ جس نے کہ بیوی کو اپنے شوہر کے خلاف بھٹکائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کی دو مثالیں بھی میں نے دی کہ جو آدمی کہ عورت کو بھٹکا دے شوہر کے خلاف تو اس کو کتنا بڑا وبال ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو اللہ کے خلاف جو لوگوں کو بھٹکائے، جو اللہ کے خلاف جو لوگوں کو دور کرے، اللہ سے دور کرے، پھر ان کو کتنا بڑا وبال ہوگا۔ میرے عزیزوں، نکلنے والوں کی مدد کرنا، نکلنے والوں سے محبت کرنا، اور خود اپنی ترتیب بنا کر اللہ کے لیے ہم جو ہے پورا کرنا۔ جو تقاضا ہے ہمارے سامنے وہ رمضان کا ہے۔ ہمارے سب کے دماغوں میں یہ رہتا رمضان گھر میں رہنے کا ہے۔ میرے عزیزوں، وقت مکمل ہو گیا، ورنہ میں بتاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں خود بھی اور صحابہ کی کیسی ترتیب بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ترتیب رمضان میں کیسے بنائی۔ غزوہ بدر رمضان میں فتح ہوا، غزوہ بدر رمضان میں فتح ہوا۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور صحابہ اکرام رمضانوں میں روزے رکھ کر کیسے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ ہم لوگوں نے سمجھا ہے بھائی کہ رمضان کا تو گھر میں رہنا، کام نہیں جانا، بس روزہ رکھو، جو رکھو دوپہر کو سویاتے رہنا، اور شام کو افطاری کی دعوت کان تو ملے تو کھا لیتے رہنا۔ ہمارے دماغوں میں ایسا ہے۔ میرے عزیزوں، رمضان اللہ کا دیا ہوا تقاضا ہے۔ رمضان تمہیں ہماری بات چھوڑ دے، یہ صحابہ کی بات تو دور کی ہے، تمہیں تھوڑا باہر نکلو، ہمارے میوات میں دیکھو، ہمارے یو پی میں دیکھو، ہمارے ملک کے مہاراشٹر میں دیکھو، رمضانوں میں مرکزیں کیسی رہتی ہیں، رمضانوں میں جماعتوں کی کیسی ریل پیل رہتی ہے۔ نکلنے والا کا بھی وقت صحیح ہوتا، رمضان صحیح گزرتا، اور اس جماعت کی برکت سے جس محلے میں جماعت جائے گی ان کا رمضان بھی اچھا ہوگا۔ رمضان میں رمضان کو دعوت میں گزارنا، یہ رمضان اللہ کا دیا ہوا تقاضا ہے۔ تو پورا کرو گے انشاءاللہ، جماعتوں کی ترتیب بناؤ گے انشاءاللہ رمضان کہ ہر ساتھی رمضان سے پہلے اپنے خروج کی ترتیب بناؤ، چاہے عید اللہ کے راستے میں ہو۔ یہ تصور بھی ہم اپنے دماغ سے نکالیں کہ بھئی عید کو گھر کو رہنا، عید کو گھر کو رہنا نہیں۔ میرے عزیزوں، صحابہ کی سیرت میں اور جو ہے صحابہ کی زندگیوں میں عید گھر میں رہنے کا کوئی تصور نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میری عید تو جب ہے جب میں کلمے کے ساتھ مروں گا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اس رمضان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے
اپنی خود کی ترتیب بنا کر اور نکلنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی خیر الانام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا حلالا طیبا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما، غیبی تائید شامل حال فرما، نصرت حقہ کے فیصلے فرما. اے اللہ جو بات ہم دوسروں کو کہتے سنتے ہیں، اللہ جو بات ہم دوسروں کو بتاتے ہیں، اللہ ہمیں خود ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. تیرے راستے میں دور اور دیر کے لیے پے در پہ نکلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زندگیوں میں خوشی عطا فرما، زندگیوں میں امن عطا فرما، زندگیوں میں خیر عطا فرما. اے اللہ دین اور دین کی محنت کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے آل اولاد کو بھی قبول اور منظور فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. اللہ کس کی کیا ضرورت ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. ہم سب کی ضرورتوں کی کفالت فرما، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ رمضان کے تقاضے کے لیے ہم سب کو اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیتوں کو قبول بھی فرما. اے اللہ ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ نصیب فرما، ایمان والی زندگی نصیب فرما، کلمے والی اور عزت والی موت ہمیں نصیب فرما. ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے اللہ، ہر جسمانی روحانی بیماری سے، ہر طرح کی مصیبت اور پریشانیوں سے موت تک ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ اس مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما. اس شہر پر امن عطا فرما، خیر اور اللہ خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت کا انتظام فرما. اس شہر میں موجود علماء کو اللہ تو اپنے فضل اور کرم سے اللہ عافیت کے ساتھ عمر درازی عطا فرما، ان کے علوم میں برکت عطا فرما، ان کے تقوی میں برکت عطا فرما، ان کی اولادوں میں برکت عطا فرما، ان کی خیر میں اضافہ عطا فرما. اللہ اس شہر میں جتنے علماء ہیں اللہ ان سب علماء کے خیر کو پورے شہر کے لیے، اللہ پورے صوبے کے لیے، پورے عالم کے لیے خیر کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے کام کرنے والے کام کے ساتھی، اے اللہ ان سب کے لیے خیر عطا فرما. اللہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آل اولادوں کو اللہ دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما. اللہ ہم سب کی نسلوں میں علماء اور صلحاء پیدا فرما. اللہ تیرے ذات عالی سے ہونے کا 100% یقین عطا فرما. تیرے ذات عالی سے ہونے کا 100% یقین عطا فرما. گھروں میں جوڑ عطا فرما، گھروں کی تعلیموں کو زندہ فرما. اے اللہ مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بچیوں میں اے اللہ دین کی طلب اور فکر عطا فرما. ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی چاڑی چغلی سے، اللہ ہر طرح کے شر سے اللہ ہم سب کی موت تک حفاظت فرما. اس مجمع میں جو جماعتیں تیرے راستے میں خروج کرنے والی ہیں اللہ ان سب کو بے انتہا قبول فرما. جن لوگوں نے نام لکھا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ بڑی عمر کے لوگوں کی عمروں میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما، ان کی نیکوں کو قبول فرما. اے اللہ نوجوانوں کو اپنی جوانیوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، بچوں کے لیے شاندار مستقبل عطا فرما. اے اللہ تاجروں کی تجارت میں برکت فرما، مزدوروں کی مزدوریوں میں برکت فرما، ملازم پیشہ لوگوں کی ملازمتوں میں برکت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے علم میں، تقوی میں، اے اللہ طہارت میں، اے اللہ تیرے خوف میں اے اللہ ہمیں برکت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. جو چیزیں مانگنے سے رہ گئیں اللہ ہماری ضرورت کی ہیں، اے اللہ تو اپنے شایان شان
ان چیزوں کو ہمارے حق میں مرحمت فرما، ہماری ساری عمر کی ہر دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔